کیا پاکستان ایک نئے اقتصادی انقلاب کی دہلیز پر کھڑا ہے یا پھر ایک ایسے معاہدے کا حصہ بن چکا ہے جو کہیں اس کی خود مختاری کو داؤ پر نہ لگا دے؟ سی پیک خواب ہے یا پھر ایک حقیقت؟ 2015 وہ سال تھا جب پاکستان نے چین کے ساتھ ایک ایسے منصوبے کی منظوری دی جو بظاہر ملک کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میری مراد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک سے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک ویژن ہے یا ایک عملی حقیقت بھی ہے؟ سی پیک کی سب سے بڑی طاقت اس کا اسٹریٹجک محل وقوع ہے۔ چین کے صوبہ سنگیانگ سے لے کر پاکستان کے گوادر پورٹ تک یہ کوریڈور ایک ایسا راستہ فراہم کرتا ہے جو چین کو جنوبی چین کے خطرناک سمندری راستوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کے لیے اقتصادی راہداری ایک سنہری موقع ہے کہ عالمی تجارتی نیٹ ورکس میں ایک مرکزی مرکز کے طور پر ابھرے اور اپنی جغرافیائی سیاسی حیثیت کو بڑھائے۔ سی پیک نے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے میں ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی کا آغاز کیا ہے۔ اس کے تحت پاکستان میں کئی بڑے منصوبے شروع کیے گئے۔ اہم منصوبوں میں شاہراہوں، ریلوے اور توانائی کے منصوبوں کی تعمیر شامل ہے۔ گوادر پورٹ کو مکران کوسٹل ہائی وے سے جوڑنے والا گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے کارگو کی مؤثر ترسیل کی ضمانت ہے۔ اسی طرح دریائے جہلم پر واقع کروٹ ہائیڈرو پروجیکٹ 720 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت کے ساتھ بجلی کی قلت کو پورا کرنے اور صنعتی ترقی میں معاون ہے۔ یہ منصوبے نہ صرف ملک کے اندرونی رابطے کو بہتر بناتے ہیں بلکہ پاکستان کو علاقائی تجارتی نیٹ ورک سے جوڑ کر ترقی کے نئے دروازے بھی کھولنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیا یہ ترقی ہر طبقے تک پہنچ رہی ہے یا صرف مخصوص حلقوں کے لیے مختص ہے؟ اس راہداری سے تعمیرات، توانائی اور سروسز جیسے شعبوں میں تقریباً 20 لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسکلز فار آل جیسے اقدامات کے ذریعے ہزاروں نوجوانوں کو ہائی ٹیک شعبوں میں تربیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح مخصوص اقتصادی زونز قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے۔ لیکن کیا یہ صرف کاغذوں تک ہی محدود ہے یا پھر واقعی زمینی حقیقت بن چکا ہے؟ چین سے بڑھتی ہوئی مالی معاونت پر انحصار پاکستان کی قرض ادائیگی اور اقتصادی خود مختاری پر سوالات اٹھاتا ہے، تو منصوبوں کی تفصیلات کا محدود انکشاف چینی سرمایہ کاری کے فوائد اور شرائط کے بارے میں شکوک کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان جیسے علاقوں میں سی پیک سے جڑے منصوبوں پر حملوں کا ہونا مؤثر سیکیورٹی اقدامات کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئلے پر مبنی توانائی منصوبوں پر انحصار عالمی ماحولیاتی رجحانات سے متصادم ہے اور ماحولیاتی خطرات بڑھاتا ہے۔ سی پیک کے بارے میں عوامی رد عمل دو دھڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اسے اقتصادی بحالی، بہتر بنیادی ڈھانچے اور روزگار کے مواقع کے باعث پاکستان کی قسمت بدلنے والا منصوبہ سمجھتے ہیں، تو کچھ لوگ غیر مساوی فوائد، ماحولیاتی تباہی اور خود مختاری پر سوالیہ نشان قرار دے کر اسے صرف چند لوگوں کے فائدے کا سودا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اس منصوبے کو شفاف اور سب کے لیے فائدہ مند بنا سکے گی یا پھر شکوک و شبہات مزید بڑھیں گے۔ اس منصوبے کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کو مختلف پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ چین کے ساتھ تعاون سے جدید ٹیکنالوجیز حاصل کر کے مقامی صنعتوں اور جدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک واضح اور طویل المدتی پالیسی ضروری ہے۔ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ سی پیک گیم چینجر بنانے کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ علاقائی تعاون کو مضبوط کرے، کیونکہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ روابط بڑھانے سے ہی تجارت اور سیاسی استحکام میں بہتری آ سکتی ہے۔ سی پیک اس وقت ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں سے یا تو ہم ترقی کی شاہراہ پر جا سکتے ہیں یا پھر ایک ایسے راستے پر جہاں فائدے سے زیادہ خدشات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اقتصادی مقاصد کو سماجی اور ماحولیاتی ذمہ داریوں کے ساتھ توازن دیا جائے تاکہ سی پیک پاکستان کے روشن مستقبل کی بنیاد بنے۔ فیصلہ اب ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اسے گیم چینجر بنائیں گے یا پھر ایک ناتجربہ کار جوخم بن کر رہ جائے گا۔
آپ کے خیال میں سی پیک پاکستان کے لیے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور اسی طرح مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان میٹرز۔